علماء دین کا کام صرف فضیلت سنانا نہیں ہے کہ کوئی فضیلت کی بات لوگوں کو بتا دی اور لوگوں کو شوق دلا دیا کسی کام کا، بلکہ دینی اور شرعی اعتبار سے رہنمائی کرنے کا کام بھی علماء ہی کا ہے۔ اگر علماء صحیح مسائل لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو دین پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں ہمارے سماج کے اندر جو نسل در نسل لوگوں کے ذہنوں میں چلتی آئی ہیں۔ ان میں ایک غلط فہمی اس تعلق سے ہے جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں، ذرا اچھی طرح کان کھول کر کے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے ہمارے طبقے کے بھی لوگ یہی مسئلہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر صدقے کا پیسہ نہیں لگتا، مسجد کے اندر صدقے کا پیسہ نہیں لگتا، صدقہ یا تو مدرسے میں دیا جائے یا کسی غریب کو دیا جائے، کسی مسکین کو دیا جائے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ آدھا ادھورا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، آدھی بات ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ پوری بات یہ ہے اور پورا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ۔ آسان سی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے جس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ وہ صدقہ ادا نہیں کریں گے آپ گنہگار بن جائیں گے، اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ نکالنا ضروری نہیں ہوتا، وہ صدقہ دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن انسان ثواب کے شوق میں وہ صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے واجب اور نفل کے اندر۔ اب صدقات واجبہ کون کون سے ہیں پہلے ان کو سن لیجئے۔ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے جو عید الفطر پر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے خاندان میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، کچھ روزے اس کے رہ گئے تھے، اب اس کی نمازوں کا اور اس کے روزوں کا آپ فدیہ دے رہے ہیں تو وہ فدیہ بھی واجب صدقے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5000 روپے صدقہ دوں گا، یہ جو منت والا صدقہ ہے یہ بھی واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ واجب صدقے ہیں یہ مسجد کے اندر نہیں لگتے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو واجب صدقے کا پیسہ ہے یہ مسجد کے اندر نہیں لگ سکتا، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ امام اور مؤذن کی تنخواہ میں، کسی بھی چیز میں یہ پیسہ نہیں لگ سکتا۔ نفلی صدقہ مسجد کے اندر بلا شبہ لگانا جائز ہے، اس لیے میں پوری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نفلی صدقہ یعنی اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی آدمی 50 روپے نکال رہا ہے صدقے میں، کوئی اپنی طرف سے، کوئی اپنے بچوں کی طرف سے 100 روپے 200 روپے 500 روپے، کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے نکال رہا ہے 1000 2000 روپے، یہ سارے کے سارے صدقے نفلی صدقے کہلاتے ہیں۔ ان تمام کے تمام صدقات کو مسجد کے اندر دینا اور مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے کاموں میں، تنخواہوں میں لگانا یہ بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر شریعت کا مسئلہ صحیح طریقے سے محفوظ کیجئے۔ غلط باتیں جو سماج کے اندر مشہور ہو گئی ہیں، صرف مشہور ہونے کی وجہ سے کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر کوئی بات پورے روئے ارض پر مشہور ہو گئی اس کے صحیح ہونے کے لیے مشہور ہونا کافی نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے گھڑی، اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کئی کئی ملکوں کے اندر وہ پھیل گئی، لوگوں نے ممبروں سے ان کو بیان کیا، واعظوں نے اپنے وعظ میں ان کو جگہ دی اور خطیبوں نے اپنی خطابت کا حصہ ان کو بنایا، لیکن کیا ان لوگوں کے بیان کرنے سے وہ اللہ کے نبی کا کلام بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ وہ نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، شریعت کا مسئلہ وہ ہے جو شریعت والوں نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، یا بعد کے مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا، وہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں نفلی صدقہ لگانا بلا شبہ جائز ہے۔ جو واجب صدقے ہوتے ہیں جن کی میں نے کئی قسم آپ کو بتائی، بڑی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا، ان کو مسجد میں نہیں دیا جا سکتا، ان کو کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی ضرورت مند کو دیا جائے، یا کسی ایسے مدرسے میں دیا جائے جہاں ضرورت مند بچوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا بندوبست ہو، وہاں پر دے دیا جائے۔ مسجد میں واجب صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔